قیامت کے دن کفار ندامت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے رسولوں سے تعلق رکھا ہوتا اور گمراہ کرنے والے دوستوں سے تعلق نہ رکھا ہوتا۔ آیت نمبر 30 سے کفار کے قرآن مجید کی طرف التفات نہ کرنے پر آپ کو تسلی فرمائی کہ ایسا ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آیت نمبر 32 میں کفار کے اس اعتراض کا ذکر ہوا کہ پورا قرآن ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہ کیا گیا۔ قرآن پاک کے نزول کا جو دورانیہ ہے وہ کتنے سال ہے؟ تقریباً 23 سال۔ تقریباً 23 سال۔ یہ سوال کیا گیا کفار کی طرف سے کہ یہ ایک بار کیوں نازل نہیں کیا گیا، یہ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا؟ قرآن نے بتایا کہ تدریجی نزول میں حکمت یہ ہے، یعنی تھوڑے تھوڑا کر کے نازل ہونے میں حکمت یہ ہے کہ وحی کے تسلسل کے ذریعے نبی کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اکٹھا اس لیے نازل نہیں ہوا کہ تھوڑے تھوڑے جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں وہاں، اس لیے کہتے ہیں کہ دوستوں کو بار بار اپنے گھروں میں بلایا کرو، رشتہ داروں کو اپنے گھروں میں بار بار چائے پانی پہ بلایا کرو، خوشی غمی میں انہیں آواز دیا کرو، آنے جانے سے محبت بڑھتی ہے۔ اللہ کرے ہم یہ بات سمجھ جائیں۔ اور یہی وجہ ہے حضرات کہ اب ہمارے رشتوں میں بہت دوریاں آ گئی ہیں۔ دیکھ لیں، آزما لیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ اب بہت دور چلے گئے ہیں ہم۔ بھائی بھائی سے 6 7 7 مہینے تک ملاقات نہیں ہوتی، بہن سے ملاقات نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے بار بار ملاقات کی۔ آیت نمبر 33 میں کفار کے ہر اعتراض کا مسکت جواب دینے کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 35 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، فرعون کی نافرمانی اور قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب الرأس اور قوم لوط کے تباہ ہونے کا بیان موجود ہے۔ آیت نمبر 48 سے بارش کے نظام، آسمان سے پاک پانی کے نزول، اس کے ذریعے بنجر زمین کو زرخیز بنانے، سمندروں میں میٹھے اور نمکین پانی کے الگ الگ جاری ہونے اور دیگر انعامات کا ذکر ہے۔ ایک ہسٹری یہاں تک بھی ہے کہ اگر مچھر سارے مر جائیں نا تو سمندروں کا پانی کڑوا ہو جائے اور یہ کبھی میٹھا نہ ہو۔ یعنی میٹھے پانی کو، جو کڑوے پانی کو میٹھا کرنے والی ایک اس کا مچھر کا لاروا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی عبث پیدا نہیں کی۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں یہ بڑا اہم گفتگو ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آخری رکوع میں آسمانوں میں برج بنانے، سورج اور چاند کی روشنی اور نظام لیل و نہار کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بتایا۔ ماہرین فلکیات نے بتایا ہے کہ برج 12 ہیں۔ برج کیا ہے؟ 12 ہیں، جنہیں ستارے کہتے ہیں۔ یہ آپ سے زیادہ خواتین اس طرف زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ یہ میرا پیغام ان تک ضرور پہنچا دیجیے، اور بڑا اہم پیغام ہے یہ کہ برج کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ یہ مختلف نام ہیں ان کے آگے لکھے ہوئے، یہ مختلف چیزوں کے نام ہیں۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ بالائی فضا میں مختلف مقامات پر ستاروں کے جھمگھٹے ان چیزوں کی تصویر کے مشابہ ہوتے ہیں، پھر اس لیے ان کو ان کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ماہرین اچھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، یہاں سے توجہ سے سنیے، یہ نہیں کہ یہ برج یا ستارے کسی کی تقدیر کے مالک ہیں۔ عمومی طور پہ رسالوں میں اور مختلف جو ہفت روزہ اور منتھلی رسالوں میں ہماری خواتین مائیں بہنیں جو ہے وہ زیادہ ان چیزوں پہ پڑھتی اور ان پہ توجہ دیتی ہیں۔ اس سے یہ نہیں کہ ستارے ہی کسی بندے کی تقدیر کے مالک ہیں، ستارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان سے بندوں کے فائدے یا نقصان وابستہ ہیں؟ بالکل بھی نہیں، ان سے بندوں کے فائدے یا نقصان وابستہ نہیں ہیں۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب بندوں کی اعلیٰ صفات کا ذکر ہے، جو یہ ہیں: زمین پر شرافت اور متانت سے چلنا، شریف بندوں کی نشانیاں ہیں۔ وہ زمین پر کیسے چلتے ہیں؟ شریف بندے نا، ساڑی گل نہیں ہوتی پی ساڑھے واسطے تو ہوئے تھے جناب زمین ہی کسی اور پاسے چلی جا رہی۔ شرافت اور متانت سے چلنا، راتوں کو سجدہ و قیام،
یہ مومن بندوں کی صفات ہے۔ راتوں کو عبادت میں گزارنا، عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ چاہنا، مال خرچ کرتے وقت بخل اور اسراف کی دونوں انتہاؤں کے درمیان توازن و اعتدال سے کام لینا، نہ کنجوسی کرنا اور نہ فضول خرچی کرنا، صرف دین کے کاموں میں، دنیا کے معاملے میں نہ کنجوسی کرنی ہے نہ بوریاں دے منہ کھول لیں، بوریاں دے منہ کھول لیں تو صرف دین دے معاملے سے کھول لیں۔ یہ بات ایک یاد رکھیں، دین کے معاملے میں فضول خرچی نہیں ہے، دین پہ جتنا خرچ کریں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ شرک، قتل ناحق، زنا، جھوٹی گواہی، بیہودہ مجالس سے اجتناب، اللہ کی آیات یاد دلانے پر اندھا بہرا نہ بننے یعنی نصیحت قبول کرنے اور اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنا، اس میں گناہ گاروں کے لیے نہ صرف توبہ کی قبولیت کی نوید ہے بلکہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا کرنے کی بشارت اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ سورہ شعراء مکی سورہ ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 26ویں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 47ویں سورہ ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 224 میں شعراء کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ الشعراء رکھا گیا۔ اس سورہ میں قرآن مجید کی عظمت، فصاحت، بلاغت، اس کی نظیر سے عجز کے چیلنج کا بیان، کفار کے فرمائشی معجزات کا رد، مختلف انبیاء کرام کی دعوت اور قوم کے جواب کا ذکر ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رنجیدہ ہونے پر تسلی دی ہے کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، اگر ہماری مرضی ہوتی تو یہ سب کے سب ایمان لاتے، ہماری مرضی ہوتی تو یہ مسجد میں آتے۔ یہ جو مسجد میں ہم آتے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے آتے ہیں، اور اللہ کی مرضی کے لیے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نظر؟ آیت نمبر 69 سے ایک بار پھر حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی کی جانب متوجہ کرتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پیدا کیا، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، وہی میری روح قبض کرے گا اور آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا، مجھے یقین ہے قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ وہ دعا کرتے تھے اے میرے پروردگار تو مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ اے اللہ بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر سچائی کے ساتھ جاری فرما، مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرما۔ سمجھ آ گئی؟